لا نبی بعدا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی، ولا تبطلوا اعمالکم تے اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی یہ پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ دنیا داری دے اندر کاروبار انسان کوئی کردہ ہے، اگر انہیں کسی فیکٹری چو مال تیار کروانا ہوئے نا تو انہوں پہلے سیمپل پیش کردہ ہے، بھی اے میرا سیمپل ہے، تو یہ دے مطابق میں مال تیار کر کے دینا ہے۔ ہونو سیمپل جڑا انہیں دیتا ہے او دے تو سوتر ودا دے یا کٹا دے، 2 انچ دی گل نہیں میں کردہ پیا، صرف سوتر دی گل کرنا، نہ اسی او دے کولو مال لینے آ تے نہ انہوں اسی پیسے دینے آ۔ وہ اگوں یہ گل کہیں دے بھی میں تے ہمیں سوتر ہی ودے ہے یا کٹیا ہے، یار کوئی ایڈا فرق تے نہیں ہے، تسی یہ بات کہیں دے ہو تیرے حساب نہ سوتر ہے لیکن تو میرے مال دا تے بیڑا گرک کر چھڑیا ہے، جیڑا میں تینوں سیمپل دیتا ہے وہ دے مطابق تے تو مال تیار نہیں کیتا۔ ہن تھوڑے سیمپل دے مطابق اگر کوئی مال تیار، او بھائی یا تھلے انہوں پھڑ کے تھلے با کی تھوڑا تکلیف ہے بھائی، تھوڑے سیمپل دے مطابق جڑا مال تیار نہ کرے تھوانوں وہ مال قبول نہیں، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میں بھی ایک تھوڑے واسطے سیمپل بھیجے ہے، اس پیغمبر دی بچپن جیڑا ہے بچیاں واسطے سیمپل ہے، جوانی جوانا واسطے سیمپل ہے، بڑھاپا بڑھیاں واسطے سیمپل ہے، پوری زندگی او دی ایک ایک ادا اور او دے لیل و نہار، پیغمبر دی عبادت، نبی دی سخاوت، نبی دا قیام، نبی دا سیام، پیغمبر علیہ السلام دی نماز، نبی دا حج، ایک ایک نیکی جیڑی ہے وہ امت واسطے سیمپل نمونہ ہے۔ اگر تھوڑے سیمپل دے مطابق مال تیار نہ ہوئے، تسی مال نہیں لیندے، پیسے نہیں دیندے، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے سیمپل دے مطابق تیری عبادات نہ ہوئیاں تے تو جننے جننے مرضی لمے عمل کر،
لمیاں نمازاں پڑھ، روزے رکھ، حج کر، قیامت نو آئے گا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے جیڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے۔ قیامت نو ایسے نمازی بھی آؤں گے عبادت گزار جڑے عبادت کر کر کے نمازاں پڑھ پڑھ کے حج تے عمرے کر کر کے تھک کے چور ہو گئے، لیکن انہاں دا چلان جڑا وہ جہنم نو ہو جائے گا، انہاں دیاں نیکیاں دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں لبنا۔ کیوں؟ انہاں دے اعمال تے، انہاں دے عبادات تے، نمازاں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں۔ ایک مثال اور لے لو، ایک بندہ مٹھیائی دی دکان تے جاندہ ہے، 1000 روپیہ انہوں دیندہ ہے، لے بھی مٹھیائی دے، وہ مٹھیائی لے کے آ جاندہ ہے۔ کہ دوجا بندہ اٹھتا ہے، وہ 1000 روپے نو لمحہ نوٹ تیار کردہ ہے، کاغذ بھی چنگا لاندہ ہے، جڑا اصل 1000 ہے وہ دیتے ایک بابا اندر بیٹھا ہے ایک باہر ہے، یہ 4 بابے 4 نکرانج بند ہے۔ چاہتا ہے انہوں جا کے آندہ لے بھی منوں بھی مٹھیائی دے، آندہ مٹھیائی لینی ہے کہ فیصل آباد دی جیل چ جانے، آندہ کیوں؟ میرا کاغذ بھی چنگا ہے، نوٹ بھی لمحہ ہے، اُتے بابے بھی 4 بیٹھے ہیں، تے منوں تو مٹھیائی کیوں نہیں دیندہ بھی؟ وہ تے نوٹ بھی چھوٹا سی، بابے بھی 2 ہیں، تے کاغذ بھی ایڈا چنگا نہیں۔ وہ آندہ اُتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہیں۔ چبال والے ہو، جس نوٹ تے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہ ہوئے، انہوں چلان والا دنیا دی جیل چ جائے گا، تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے۔ بولیے نا کی ہویا جی؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جس بندے نے میرے پیغمبر دی پیروی چھڑ کے امتیاں دے پیچھے لگ گیا ہے، پیغمبر دی گل نہیں مندہ، نبی دے اطاعت نہیں کردہ، پیغمبر دی اتباع نہیں کردہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ اللہ دے نے پھر جدر چاندہ ہے اسی انہوں پھیر دینے قیامت دا دن ہوئے گا، وَنُصْلِهِ جہنم، یہ دا ٹکانا جڑا جہنم ہوئے گا، کیونکہ دین کسے مولوی دی بات دا نام نہیں، دین کسے مفتی تے پیر دی بات دا نام نہیں، دین کسے امام دی بات دا نام نہیں، دین اوہی ہے جڑا پیغمبر دے قلب اطر تے اترے ہے، پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلے ہے، وہ دین جیڑا ہے آج تو 1400 سال پہلے مکمل ہو چکے ہے۔ میدان عرفات دا ہے، آئیے ذرا 9 ذوالحج جمعہ دا دینے، میرے پیغمبر میدان عرفات دے اندر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں، آسمان تو جبریل ہوں دینے، الیوم اکملت لکم دینکم، پھر کہہ دیو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ اٹھائیے کتاب و تفسیر صحیح البخاری ہے، میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام نے آسمان دی طرف اپنی انگل نو اٹھا لیا ہے، تے آقا فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، عرشاں والے تو گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ جڑے صحابہ میدان عرفات جمانے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع ہے، میرے پیغمبر نے دوسری دفعہ انہاں دی طرف اشارہ کیتا ہے، تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جیویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے، میں منوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا، او جڑا دین میرے پیغمبر دے قلب اطر تے اترے ہے، او دے اندر وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے نبی نو نہیں دیتی، تے مولوی تینوں کیویں دے جڑی ہے؟ بولو
تو جدروں مرضی دین چ وعدہ کریں جدروں مرضی کاٹا کریں من مرضی دا دین بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کرنا ہے اے بھی دین ہے او گل بھی دین ہے فلانے دی بات بھی دین ہے فلانے مفتی تے پیر دی بات دین ہے فلانے امام دی بات دین ہے نہیں نہیں آئیے صحیح مسلم اٹھائیے کتاب الایمان ہے پہلی حدیث ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا اجتماع مسجد نبوی دے اندر جمانے صحابہ مسجد نبوی ساری ٹوٹل فل ہے پیر رکھن نو جگہ نہیں باہروں ایک بندہ ہوندا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے کنا دیاں لوہاں دے برابر او دے وال نے صحابہ نو پھلانگدا ہویا کہ میرے پیغمبر دے کول دوزانو ہو کے بیٹھ جاندا ہے انہیں اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نہ لا لیا ہے آندا اسلام کی ہے میرے پیغمبر نے اسلام دی تشریح کی تھی آندا صدقتا پھر پوچھدا ایمان کی ہے ایمان دی تشریح کی تھی آندا صدقتا صحابہ نے اسی پریشان ہو جانے ہاں بندہ دے کوئی دیہاتی ہے پینڈو ہے لیکن سوال بھی کچھ کا آپ ہی کرتا ہے تے تصدیق بھی آپ کرتا ہے یہ دا مطلب ہے وہ سوال کرنے والا عام بندہ نہیں ہے خود بھی جانتا ہے تیسرا سوال کرتا ہے احسان کی ہے نبی نے احسان دی تشریح کی تھی آندا صدقتا پنجواں سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی آقا فرماندے نے سوال کرنے والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے تے جدے کولو سوال ہو رہا ہے پتا اینو بھی کو نہیں قیامت کدوں ہونی ہے پنجواں سوال کرتا ہے اللہ ذرا غور قیامت دیاں نشانیاں کی نے آپ نے نشانیاں دسیاں نے آندا صدقتا اٹھ کے چلا گیا ہے باہر گیٹ دے قریب پہنچے ہے آقا فرماندے نے صحابہ نو اس سائل نو بلا کے لے آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ دے مگر نس دے نے یہ جدو گیٹ کراس کردا ہے اگوں گم ہو جاندا ہے سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر نہیں آیا صحابہ آندے نے محبوب جی جڑے بندے دے پیچھے تساں سانو بھیجیا ہے ایویں انہیں گیٹ کراس کیتا ہے تے اگوں بندہ ہی گم ہو گیا نظر نہیں آیا فرمایا جان دیو اے آن والا کون سی اللہ دے رسول نہیں فرمایا ذاکا جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم آن والا جبریل سی تواڈے کول کیوں آیا ہے توانو تواڈا دین سکھان واسطے آیا ہے او چپال والے ہو جبریل آندا بھی اللہ دی مرضی نال ہے اپنی مرضی نہ وہی لے کے آندا کدی مرضی نال ہے اللہ دی مرضی نال آمینہ دے لال دنیا تو ٹر گئے نے ہن قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا بول دے نہیں جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا قیامت آ جائے گی جبریل وہی لے کے نہیں آئے گا کیوں وہی دا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے میرے پیغمبر تو بعد کسے نبی آنا نہیں جبریل نے وہی لے کے آنا نہیں میرے آقا آخری نبی نے ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا حضرت اماں جی ام ایمن نے میرے پیغمبر دی یہ بھی دائی ہے یہ بھی میرے پیغمبر دی رضائی ماں ہے نبی علیہ السلام عصر دی نماز پڑھا کے اماں جی ام ایمن نو ملنے واسطے جاندے نے آقا دنیا تو چلے گئے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپس بیٹھے نے آندے نے نبی دی سنت تے عمل اساں کرنا ہے اسی بھی اماں جی ام ایمن نو ملنے واسطے جانا ہے روزانہ جاندے نے ایک دن ویندے نے ماں جی ام ایمن سین چ بیٹھ کے رون ڈیاں نے پوچھیا ماں جی خیر تے آ تھانو اج کیڑی چیز نے روایا ہے فرمایا میں اس وجہ تو نہیں رہی آقا علیہ السلام دنیا تو چلے گئے نے اج مینوں رون اس وجہ تو آیا ہے جدوں دا محبوب ٹر گیا ہے اس تو بعد جبریل وہی لے کے مدینے چ آیا ہی نہیں جبریل دا آنا بھی بند ہو گیا ہن جبریل آیا مسجد نبوی دے اندر تے آیا بھی اللہ دی مرضی نالے آیا بھی وہی لے کے وے غور کریا جے آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے آیا بھی عربی بول دے نو پنجابی نہیں ہوندی آیا بھی نبی دے کولے صحابہ دے وچ انو چاہیے سی وہی لے کے آیا نبی دے کول کھلو کے ڈائریکٹ ہی وہی بیان کر دیندا لیکن انہیں بار بار اللہ دے رسول کو سوال کیوں کیتے پوچھئے علماء کرام سے پوچھئے فیصل آباد دے مفتیان اعظام سے جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی بار بار اللہ دے رسول کو سوال کیتا ہے اسلام کی ہے ایمان کی ہے احسان کی ہے قیامت یہ نشانیاں کی نے آئیے
اسی دسنے جبریل دا یہ عقیدہ ہے اگر میں وہی ڈائریکٹ بیان کرانگا وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ نبی دی زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے. یہ دا مطلب ہے جبریل دی بات بھی وہی اللہ دا دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے. میں کسی مولوی مفتی امام دی بات نو دین کیویں مننا جی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے. اگر سانو منوانا ہے کہ فلاں مولوی دی بات دین ہے، فلانے مفتی دی بات دین ہے، فلانے پاک گلے دی بات دین ہے، مور مدینے چو لے کے آؤ، اہل حدیث دی گردن جھک جائے گی. لیکن وہ نتھو دی گل نو میں دین مننا ہے تو نہیں ہو سکتا. وہ دین مکمل ہو گیا ہے. جس طرح مجھ دا دودھ چوندے ہو چھپال والے ہو وہ دے اندر نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں، مسیت دیاں ٹوٹیاں دا پا پھر بھی بولو بولو نہر دا پاؤ پھر تے خالص ہی ہے نہیں. چلو زمزم پا دے ہو پھر بھی نہیں خالص. اوہ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے ایک کام نہیں بے شعوریاں دے. سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز کدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے. کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے. سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے. اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. ذات بھی آخری تو اچھی بولو بات بھی آخری. نبی دی ذات جیسی کسی دی ذات نہیں اور محمد دی بات جیسی. ایک گل ہور بھی سنو. حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ امامہ دا ادب ساڑھے نو زیادہ کو نہیں کردا. حضرت امام صاحب واجب الادب واجب الاحترام نے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ سب امام واجب الادب واجب الاحترام نے. لیکن واجب الاطاعت زمین دی دھرتی تے کوئی ذات ہے وہ صرف میرے محمد دی ذات ہے اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی دی اتباع آقا دی اطاعت کیوں کرنی ہے تو امامہ دی کیوں نہیں کرنی؟ وہ بھئی یہ سارے امام بول دے نے اپنی مرضی نال. جیڑا اپنی مرضی نہ بولے وہ دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے. میرے محبوب دی اتباع اطاعت اس واسطے کرنی ہے میرا نبی بول دے رب دی مرضی نال. تو جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے وہ دی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بولیا جنا ہو سکتی ہے. پھر امام ابو حنیفہ دی بات دا انکار کرے گا تیرے تے کفر دا فتویٰ نہیں لگ سکتا. امام شافعی امام مالک رحمہ اللہ دی بات دا انکار کر کفر دا فتویٰ نہیں کو لائے گا. تے جدا کلمہ کائنات دے ہر انسان نے پڑھے ہے وہ دی ایک بات دا انکار کر تو آواز آئے گی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے محبوب منو تھوڑے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جنہیں تیرے فیصلے نو نہیں منیا. آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قد ضل ضلالا مبینا.
وہ بندہ مومن نہیں، عورت مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماندے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ دے نبی دی بات دا انکار کرن تو ڈر جاؤ، اللہ دے نبی دی نافرمانی کرن تو ڈر جاؤ، کتے ویکھیا جے نبی دی نافرمانی کر کے دنیا دے اندر فتنیاں چ مبتلا نہ ہو جایا جے تے آخرت دے اندر عذاب علیم دے حقدار نہ بن جایا جے۔ اے میرا مسلک کے منہج دعوت جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کسے امام دا قول نہیں چلے گا، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کسے مفتی دا فتویٰ نہیں چلے گا، جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کسے امام دی فقہ نہیں چلے گی۔ بس پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے تے عمل کرنے واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ دے کول ایک بندہ ہوندہ ہے، آن کے آندہ ہے عمر جی سارے نے حج کر لیا ہے، کچھ بیبیاں بھی حج کر لیا ہے تے آن لگیاں مکے دے وچوں بیت اللہ چو جدو حاجی آندے نے طواف الوداع کر دینے، ایک بی بی نے مناسک حج بھی پورے کر لینے تے لیکن آن لگیا طواف الوداع جے انہیں کرنا ہے تے انہوں مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، تے آیا کہ وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی۔ حضرت عمر آندے نے وہ بی بی اوتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے طواف الوداع کر کے آئے۔ یہ جڑا مسئلہ پوچھ رہا ہے بھی صحابی ہے، تاکہ صحابی کی آندہ ہے عمر جی نبی علیہ السلام دی حدیث ہے وہ طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے۔ حضرت عمر نے وہ وال ویکھیا، فرمایا جو میرے کو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندہ جی جلاد نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندہ جی کوڑا کی کرنا ہے؟ فرمایا تینوں سزا لگا دین۔ اے جی وہ کہا دی میں تھونوں حدیث سنائی ہے، تسا اپنی قیاس رائے عقل نہ فتویٰ دیتا ہے کہ بی بی اوتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے طواف الوداع کر گیا ہے۔ اپنی قیاس اپنی رائے نو اپنے فتوے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے ہو، منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو۔ حضرت عمر فرمان لگے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مار، تینوں کوڑے اس وجہ تو لگا مار بھی تیرے کو نبی دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اور سیر علامہ صاحبی رحمہ اللہ نے لکھیا عمر نے مسجد نبوی دے ممبر تے اعلان کیتا مدینے دے لوگوں سن لو، آج کے بعد جس کے پاس نبی کی حدیث موجود ہو عمر کے پاس وہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا، عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا۔ بول دے نہیں اگر آج عمر زندہ ہوندے تو فیصلہ آباد دے مولوی کھمیاں دے ٹنگے ہونے سن، تو ہاں ویکھنا ہی زیارت شریف کرنی سی۔ بول دے آج ہوئے نہ کیتا رات مولویاں نے لوگاں نو جگا جگا کے مارے تے 100 نفل پڑھیا، 100 نفل 100 نفل پڑھیا جا سکتا رات، لیکن مولوی ڈونکی پامپے مولوی پڑھا گئے نے۔ کوئی عقل من دی ہے کہ 100 نفل پڑھیا جان، پر مولویاں پڑھ رہے پھر ہر رکعت 10 دفعہ کل ہو اللہ پڑھی، انہوں نے کہا 10 دفعہ کل ہو اللہ پڑھنی، 100 نفل پڑھنا ہے، سویرے روزہ رکھ رہا ہے۔ تھوڑے دن پہلو 27 رجب نو اے معراج دی رات ہے، وہ بھی مولویاں منائی ہے، ادو بھی ساری رات لوگوں نے جگا جگا کے ماریا، سویرے روزہ بھی رکھا ہے۔ ہجے 27 رجب دی کوئی سکا روایت ہی کو نہیں معراج دی، 10 اقوال نقل کیتے نے محدثین نے معراج دے بارے چ۔ بعد نے کیا معراج جڑی وہ رمضان چ ہوئی ہے، بعد نے کیا محرم چ ہوئی ہے، کوئی پکی پیڑی گل ہے ہی نہیں، لیکن مولویاں نے 27 رجب تن کے رکھی ہے، وہ لوگوں نے اڑا پرا ہون ہی نہیں دیتے۔ میں کیا آئیے نیکی ہوئی نیکی ہے جدے تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہے۔
عبادت وہی عبادت ہے، اپنی من مرضی کا نہ دین نہیں پھر جڑا مرضی دین چ گل شامل کر کے پیچھے لیبل لا دیو بدعت حسنہ ہے. یہ پتہ نہیں بدعت حسنہ مولویاں نے کتوں کر لی. میں پوریاں کتاب مینوں تو کتوں نظر نہیں آئی، حتیٰ کہ وہ المنجد کربی دی کتاب ہے، علماء نوں پتہ ہے جدو اہی عبارت پڑھنے ہونے سن حدیث دی طالب علم دور چ المنجد کور رکھی ہوندی پھر جڑا کوئی الفاظ مشکل ہے نا وہ تاکہ معنی بندہ ویکھ لے. المنجد دنیا دی وہ کتاب ہے، ہر لفظ موجود ہے لیکن وہ بھی بدعت حسنہ کو نہیں. کوئی مولوی المنجد تو بدعت حسنہ منوں وکھا دینا میں وہ ساری زندگی جتیاں چکاں گا. اور کڈیا کتوں جے سانوں یہ بھی تو دسو. ایک بندے دے منہ تے بندہ کھڑا ہو گیا کہ تو برا بھی بنا ہے تو چنگا بھی بنا ہے، انہیں تون چک ملنی ہے یا برا کہہ یا چنگا کہہ، نالے بدعت تے نالے پیڑی تے نالے وہ بولو کی ہویا جے مر ہیں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کر دے سن، سنو امام مالک دا قول، جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ اے وے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہیں. معاذ اللہ پہلے دین پورا نہیں سی ہن پورا اسی کرن ڈے ہیں. اور نانا اللہ نے کیا میرے محبوب قیامت تک بڑے بڑے لوکاں نے باطل ادیان کڑ کڑ کے بنانے نے پر تیرا دین انہاں باطل ادیان دے اتے غالب آ کے رہے گا. اب دیکھو اہل حدیث دی شکل چ غالب نہیں اور بول دے نہیں. آج تو 25-30 سال پیچھے ٹر جو کنیاں مسیتاں سن ہون کنیاں نے کیوں جی مولانا فیصلہ آباد دا ذرا سروے کرو نا آج تو 35-40 سال پہلو کنیاں سن ہون کنیاں نے. کوئی ضلع کوئی ڈویژن کوئی پنڈ کوئی شہر ایسا نہیں جتھے اللہ دے فضل نہ ایک اہل حدیث نہیں. یہ سب قرآن دا کمال ہے اور حدیث دا کمال ہے، ساڈا کمال نہیں. لوگ ان پڑھے لکھے نے، ورنہ ایک دور ہو سی کہ ایک پنڈ چ نہ بندہ گیا اہل حدیث وہابی تے سپیکر چوں نہ اعلان کیتا حضرات ایک ضروری اعلان چلو وہابی آیا جنہیں جنہیں ویکھنا آن کے ویکھ لو. وہ سارا پنڈ کٹھا ہو گیا بھئی وہابی کہڑا آیا انہوں ویکھن واسطے. میں بالکل سچا واقعہ تمہیں سنا رہا. میرے استاد سن مولانا حاجی اکرم نسیم ججا صاحب پروفیسر سن، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. انہاں نے ایک تفہیم سنت کتاب لکھی ہے، وہ واقعہ لکھیا ہے. سارا پنڈ ویکھنا، ایک اماں بھی آئی بڑری جی وہ پھر کہنا دی اترے آندے ہن بھابی آیا بیچارہ ہے تو یہ بھی بندہ ہی ہے. ہن گئے وہ دن کے میں تنہا تھا انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ قرآن دا کمال ہے. کوئی پنڈ کوئی شہر ایسا نہیں. لوگ من گئے نے اور انشاءاللہ من رہے نے. وہ بول دے نہیں لوگ من رہے نے. لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے صحیح سودا کس دکان تو ملتا ہے. جڑا ملاوٹ تو بالکل پاک ہے، ملاوٹ تو صاف خالص قرآن حدیث ملے گا. اہل حدیث دے مدارس چو ملے گا، اہل حدیث دے اسٹیج تو ملے گا، اہل حدیث دے ممبر تو ملے گا، اہل حدیث دے خطباء اور علماء کو ملے گا، اہل حدیث دے محدثین کو ملے گا. اور اس قرآن حدیث کی برکت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نا اللہ نے کہا قیامت تک تھوڑا دین غالب آئے گا. الحمدللہ غالب آ رہا ہے. کتنے لکھیا ہے؟ اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. یہ دین غالب آ کے رہے گا. حق قیامت تک ایک جماعت ایسی ہے جیڑی حق تے رہے گی. آقا نے فرمایا سی نا بنی اسرائیل دے 73 فرقے ہو گئے، میری امت دے 72 فرقے ہو جان گے. کلہم فی النار، سارے جہنمی نے الا ملت واحدہ، کوئی جنتی ہے. صحابہ نے اللہ دے رسول
قالو من ہی یا رسول اللہ، جڑا ایک جنتی ہے او دی نشانی کی ہے، او دا تعارف کی ہے؟ سارے جہنمی کوئی جنتی، سارے جہنمی تے کوئی، بولو بولو ہی کوئی جنتی۔ قالو من ہی یا رسول اللہ، سونے آؤ کیڑی جماعت ہے، کیڑا گروہ ہے جڑا کوئی جنتی ہے؟ میرے پیغمبر نے معیار قائم کر دیتا ہے چپال والیا۔ آقا فرماندے نے قال من ما انا علیہ و اصحابی، جدے تے میں تے میرے، دوجی روایت چاہتا ہے قال ما انا علیہ الیوم و اصحابی، جدے تے آج دے دن میں وہاں تے میرے صحابہ نے۔ ہن بالکل آسان ہو گیا مسئلہ۔ آئیے 1,44,000 صحابیاں دی جماعت ہے، ایک صحابی 1,44,000 صحابہ دے وچوں حنفی وکھا دیو، میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے نا او دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیاں، پوری زندگی یا مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں۔ صرف ایک صحابی وکھا دیو، ایک صحابی، 2-4 دی گل نہیں کردا، حنفی ایک صحابی وکھا دیو بس۔ کوئی صحابی بریلوی دیوبندی، کوئی صحابی شیعہ وکھا دیو، ایک صحابی بس۔ کوئی کسے نو گال نہیں، کسے نو علامہ نہیں، کسے تے تبرہ بازی نہیں، کسے قسم دی، ایک صحابی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کدوں پیدا ہوئے پتہ جی؟ سن 80 ہجری چ۔ کدوں پیدا ہوئے؟ سن 80 ہجری چ۔ تے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ کدوں فوت ہوئے؟ 110 ہجری چ۔ پیغمبر دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہا ہے۔ کنے سال؟ بھابیو یاد کر لو، کچھ یاد بھی کریا کرو، کنے سال؟ موٹا جا سبق ہے، کنے سال؟ 99 سال زندہ رہا ہے۔ تو جدو آخری صحابی گیا وہ حضرت امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال سی، 80 ہجری پیدا ہوئے، 110 چ آخری صحابی، 30 سال عمر، 30 سال دی اندر اس صحابی نے حضرت امام ابو حنیفہ دی تقلید تے دور دی بات ہے، کوئی ایک ملاقات ہی ثابت کر دے، میں وہ دے ناوے اس مسجد دی رجسٹری کر دیا گا۔ اور نعرے بھی دسنا چاہنا، جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ دا ہے وہی مسلک اہل حدیث دا ہے۔ غور کرو، جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ دا ہے، جنہ دے دوویں مقلد نے، بریلوی بھائی دیوبندی بھائی نے، امام ابو حنیفہ دا مسلک نوٹ کیجئے۔ کتاب اقت الجید، اقت میں نے ہار، جید میں نے گلا، عربی گرامر دی روح نہ مضاف مضاف ہے، صفحہ نمبر 53، جڑی میرے کو کتاب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہاں دے کولے کون والا آیا، آن کے اندھا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ۔ امام صاحب ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے، پھر قرآن منیے تھوڑا قول منیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنو، جواب حوالہ اتنا مضبوط وہابیوں کے پہاڑ بھی پختہ نہیں، پہاڑ بھی پختہ نہیں، اتنا پختہ حوالہ ہے۔ چلو ساڈی نہ منو، امام ابو حنیفہ دی تے مان لو، جی دی تقلید کر دے، انہاں دی تے مان لو۔ امام صاحب کی کہیں دے رہے؟ امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن من، میرا قول چھڑ دے رب دا قرآن من۔ امام صاحب دا کی قول ہے؟ ایمان وددا بھی نہیں تے گھٹدا بھی نہیں، یہ امام صاحب دا قول ہے۔ ایمان جڑا وہ جامع رہندا ہے، وددا گھٹدا نہیں۔ حضرت امام بخاری نے باب بنیا ایمان وددا بھی گھٹدا بھی۔ ہن قرآن کی کہندا ہے ایمان دے متعلق، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے ایمان ود ہے، مومنہ دا ایمان، جڑے مومن نے انہاں دا ود ہے، وہ بولتے نہیں
شرط لاؤ لائی ہے نا قرآن نے جڑے مومن نے انہاں دا تے جڑے مومن نہیں انہاں دا ایمان سرنگیاں تے ود ہے قوالیاں تے ود ہے ڈھولاں تے ود ہے یعنی کہ موسیقی تے ود ہے انہاں دا قرآن تے نہیں وددا قرآن آندا جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندا ہے ایمان ود ہے تے امام صاحب آندے نے جدو میرا قول دے سامنے قرآن آ جائے قول چھڑ دیو قرآن کسی حنفی مولوی صاحب نے جا کے پوچھو ایمان ود ہے کہے گا نہیں انہوں کو پوچھو کیوں ہے جی امام صاحب دا قول ہے میں کہا امام صاحب تے کہہ رہے ہیں میرا قول چھڑو قرآن منو تو امام دا بھی نہیں منی قرآن دی بھی نہیں منی جے تو امام صاحب دی منی ہوندی تو پھر تو یہ تے کہندا ایمان ود ہے انہیں دوجا سوال کیتا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے نبی دی حدیث نہ تھوڑا قول ٹکراندہ ہوئے پھر تھوڑا قول بنیے حدیث بنیے امام صاحب دا جواب سنا امام صاحب دا میں اپنی گل نہیں کردا امام صاحب آندے نے اترکو قولی بے خبر رسول اللہ اور میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان امام صاحب دا مسلک بیان کر رہے ہیں ہن امام صاحب دا قول کی ہے خامد فوت ہو جائے تے بیوی انہوں ویکھے بھی نہ بلکہ ہاتھ نہ لائے تے جے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد بھی انہوں ہاتھ میں کہا ساری زندگی لاندہ رہا ہوں شاڑ پہن دی سے کیوں رانا صاحب ساری زندگی تے لاندہ رہا ہوں کی ہوں جی نکاح ٹوٹ گیا میں کیا مولوی کچی تند دے نال بابے نو پٹھیاں کر کے 12 سال کھوج لمکا چھڑے ہی تے کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا میں کیا پٹھا نہ کر بابے نو سیدھا کر لے چپال دا لے لے کے بابا جنوں پٹھا کیتا انہوں سیدھا کر سو میں کیا ویکھ کنی بے ادبی کرنا ہے بھابی آندے نے اگر تو لمکانا ہی ہے تے سیدھا کر کے لمکا تو آکھیا نہیں پٹھا ہی لمکانا ہے 12 سال چ دا کچا دھاگا نہیں ٹوٹن دیتا یہ دا بیچارے دا 40-50 سال دا نکاح ایویں ہی توڑ چھڑے اے جی خامد بیوی نو نہ ویکھے تے بیوی خامد نو نہ ویکھے خامد اپنی بیوی دی چار پائی نو کندھا نہ دے نکاح ٹوٹ گیا ہے میں کیا کدا قول ہے امام صاحب دا میں تینوں حدیث سناواں میرے ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوندے نے انہاں نو غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوندیاں نے غسل انہاں دے خاوند حضرت علی المرتضیٰ نے دیتا ہے آنا آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی آپ دیاں تینوں کفن بھی آپ جنازہ بھی میں حدیث تے آندی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے تو امام صاحب کی آندے نو میرا قول چھڈو حدیث منو کسی انوی مولوی نے پوچھو جی خامد فوت ہو جائے بیوی غسل نا غسل دی گل کر رہے ہاتھ بھی نہیں لانا ویکھنا بھی نہیں آندے نے کہ نہیں بولو تے صحیح یار آندے نے نا نہیں جے غسل دینا دے دور دی گل ہے ویکھن بھی نہیں جے دین دے پھر کائنات دے سارے غیر محرم جڑے نے بی بی نو کندھا دین پر او دا خامد نہ تھے میں کہا بلے مولوی تیرے دین تو صدقے جاواں بولو میں کہا امام صاحب آ رہے ہیں میرا قول چھڈو جے تو ہم امام دا قول چھڈیا ہوندا پھر تسی کہی دے خامد بیوی بیوی خامد نو غسل دے سکتی ہے تو ہاں امام دی بھی نہیں منی حدیث دی بھی نہیں منی بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے آؤ تے صحیح تو ہی من دے کی دی ہو نہ تو ہی قرآن دی من دے ہو نہ حدیث دی من دے ہو نہ اپنے امام دی من دے ہو جی دی من دے کی دی ہو منو بندہ بھی تے دس چھڑو بول دے نہیں انہیں تیجا سوال کیتا انہیں کہا امام صاحب دا ایک پاسے قول ہوئے تو دوجے پاسے امام صاحب تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے امام صاحب کی دا ملنا ہے فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول ملنا ہے حضرت امام ابو حنیفہ دا عقیدہ ہے اور اے عقیدہ مسلک اہل حدیث دے ہر فرد ہے اسی آنے لوگوں آؤ قرآن دے سامنے امام دا قول قیاس نہیں چلے گا حدیث دے سامنے امام دے قول قیاس رائے نہیں چلے گی کسے صحابی دے قول دے سامنے کسے مولوی دا قول نہیں چلے گا اے عقیدہ میرا ہے اور اے عقیدہ امام ابو حنیفہ ہے
اسی اور کی آنے اسی بھی یہی آنے ابھی جتھے قرآن حدیث آ جائے. حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کولنا ایک بندہ مسئلہ پوچھنا ہے, مسئلہ انہیں آن کے نا کیا جی جناب مسئلہ دسیا جی. امام حضرت عبداللہ بن عباس نے انہوں حدیث سنائی. وہ دو بندے ہیں, دوویں آندے نے جی ابو بکر و عمر دا تے اے قول ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرمان لگے اٹھ کے نکل جاؤ کتے پتھراں دا مین آسمان تو نازل ہو جائے, میں تھانوں حدیث سنا رہا تسی ابو بکر و عمر دے قول سنا رہے ہو. جے حضرت ابو بکر و عمر دے قول نہیں چل سکتے, میں کہ امام دی قولی کیویں چلن دیاں, وہ بول دے نہیں یار اسی نہیں چلن دینی. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. پیغمبر دی حدیث آ گئی ہے بس ان یقولوا سمعنا واطعنا. آئیے پیغمبر دی حدیث عمل کرنے واسطے کی کافی ہوندی ہے, دو چار حدیثاں دی لوڑ. بولو بولو, ایک حدیث ہی کافی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ دے دیتا ہے ایک عورت دا جا کے انہوں پتھر مار کے رجم کر دے انہیں بدکاری کیتی ہے. صحابہ نو مدینے جو باہر لے کے گئے نے جا کے ٹویا لگے نے گڈن تے حضرت علی اٹھ پہ چار دے نے. حضرت علی آندے کی لگے ہو کرنا, کہنے لگے جی اس عورت نو لگیا رجم کرنا, حد قائم کرنا. فرمایا کیوں؟ انہیں بدکاری کی تھی. حضرت علی آندے نے تو بیچاری پاگل ہے, پاگل تے حد نہیں قائم ہوندی. کنے تھانوں بھیجیا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے بھیجیا ہے. فتویٰ انہوں نے فرمایا ٹھہر جو اس بی بی نو کچھ نہ کہہ جائے, پہلو منو امیر المومنین نہ گل کر لیندے ہو. حضرت علی آئے جناب اس عورت دے اوتے حد قائم کرنا فیصلہ تسی دیتا ہے. فرمایا میں دیتا ہے. فرمایا پیغمبر دی حدیث نہیں پڑھی امیر المومنین ہے جی منو نہیں علم. فرمایا آقا نے فرمایا رفع القلم عن الثلاث, تین بندے ایسے نے جنہ تو رب نے قلم نو چک لیا ہے. پہلا بندہ سبیو حتی یبلغ, بچے کو گناہ سرزد ہو جائے او دے اتے حد قائم نہیں ہوندی جب تک بالغ نہ ہو جائے. تے دوسرا بندہ جڑا المجنون حتی یفیق, پاگل بندے تے بھی عمر جی حد قائم نہیں ہوندی جب تک ٹھیک نہ ہو جائے. تیسرا بندہ نائم حتی استیقظ, ستا بندہ خواب دے اندر بڑے وڈے گناہ کردا ہے او دے تے بھی حد قائم نہیں ہوندی جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے. عمر جی میں تھوڑا فتویٰ مننا کہ محمد دی حدیث مننا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی ہے تے حضرت عمر آندے نے اللہ اکبر لولا علی لہلک عمر, اگر اج علی نہ ہوندے عمر ہلاک ہو گیا سی. تے عمر نے ہونا اپنا فتویٰ نہیں اسی ٹائم اس بی بی نو واپس بلایا تے اپنا فتویٰ واپس لیا. اسی کیا بھی حدیث رفع الیدین کرن دی ایک دو نہیں چار پانچ نہیں پونے 600 حدیث جے. ہاں کنی اوچی بولو. مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ گزرے نے گجرالے دے, انہاں جزء رفع الیدین کتاب لکھی پونے 600 حدیث لے کے آئے. پونے 600 تے عمل کرنے واسطے کنی چاہیے دی. اگلے دن نا ایک بہت بڑے بریلوی مسجد دے صدر سن, انہاں کتے کلپ میرے ویکھ لیا کتے دیتے فیس بک تے, وہ مولوی صاحب کو لے گئے وہیں کہنے لگے جی آپ بھابیاں دے مولوی صاحب نے تے آندے نے پونے 600 حدیث اینی ہے واقعی. وہ مولوی صاحب کہنے لگے نہیں نہیں اینی نہیں, ہمیں 10-12 حدیثاں ہے نے. کنیاں ہمیں 10 تو 12 حدیثاں ہونیاں نے, پونے 600 نہیں جھوٹ بولدا پہ مولوی. وہ بندہ کوئی کاروباری سی, انہیں کہا جی 10-12 ہے نے رفع الیدین کرن دی. انہیں کہا اینیاں کو ہے نے بس پونے 600 نہیں. انہیں کہا جی عمل کرنے واسطے کنی حدیث چاہیے ہے ایک ہی. انہیں کہا 10-12 دے ہے نے کہ نہیں, بول دے نہیں 10-12 ہے نے نا. ہاں 10-12 ہے نے. انہیں کہا چلو پھر مینوں 10-12 دے تے عمل کرن دے ہو نا, بول دے باقی پھر ویکھاں گے. چلو انہیں جھوٹ ہی ماریا لیکن 10-12 تے ہے نے کہ نہیں. اور میرے بھائی اے قرآن میرے ہاتھ چے باوضو بیٹھا, نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا. آؤ میں ایک
حوالہ دیا میں انشاءاللہ بات مقاواں. ایک نا حنفیاں دے بہت بڑے عالم دین گزرے نے, ملا علی قاری حنفی, یہ 1014 ہجری فوت ہوئے نے. ان کی نہیں ہے 1546 1446 سوری. کنے سال ہو گئے نے انہوں نے فوت ہویا؟ لاؤ حساب کو بیٹھا ہے 436 سال. یہ نہیں نے نا. ہن 436 سال پہلے دیا کتاب ہے جڑی میں جدا حوالہ لگا دین. یہ کتاب دا نام ہے الموضوعات الکبریٰ الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوع. اس کتاب دے اتے ملا علی قاری حنفی صاحب لکھ دے نے وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِن رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَحُّ مِنْهَا شَيْءٌ. ملا علی قاری حنفی صاحب لکھ دے نے جڑے 1014 ہجری فوت ہوئے نے, وہ لکھ دے نے جناب رفع الیدین دے منع تے جنیاں حدیثہ پیش کیتیاں جاندیاں نے کلھا باطلۃ, ساری ہی باطل نے, جھوٹ نے, انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں. میں چلو قرآن دی نہ منو, حدیث دی تسی نہیں مننی, لیکن اپنے مولوی صاحب دی تے مان لو نا. وہ بول دے نہیں یار. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ, انہوں نے کی کیا ہے؟ انہوں نے بھی بڑی کمال دی گل کہی ہے. وہ آندے نے جناب تسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی, اسی یہ یعنی کدوں منسوخ ہوئی, لیکن مولانا انور شاہ کاشمیری کی آندے نے ان الرفع متواترا اسنادا او مما لا یشک فیہ ولم ینسخ ولا حرف منہ. تسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی, میں انور شاہ کشمیری آنا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی. مولانا احمد علی لوری رحمہ اللہ, انہوں نے اپنی بیٹی دا رشتہ کیتا مولانا عبد المجید سودروی نا رحمت اللہ علیہ اہل حدیث سن. بیٹی ملنے واسطے فرمایا پتر سنا, آندھی ابا جی باقی سب ٹھیک ہے, جدن دی گئی آندا رفع الیدین کر کے نماز پڑھ. تو فرمایا پتر غصے والی کیڑی گل ہے, ایک خاوند دی گل منے گی, دوجا نبی دی سنت تے عمل کریں گی, ثواب دوہرا ہوئے گا. ابا جی تسی نہیں کر دے. فرمایا میں جدوں تہجد پڑھنا میں رفع الیدین کر کے پڑھنا. اگلے دن مولانا طاہر القادری صاحب نہیں کہی, آؤ جی موسٹ ویلکم, طاہر القادری صاحب نے کہا امام بخاری رفع الیدین کرتے تھے, امام مسلم بھی رفع الیدین کرتے تھے, لکھیا نہیں ہونا. امام ابو داؤد ترمذی تمام امام رفع الیدین کا, میں اس لیے نہیں کرتا میں حنفی ہوں. اور میرے بھائیو سچا سچا مسلک جڑا ہے وہ اہل حدیث ہے. یہ گل یاد رکھ لو, میں ایویں نہیں کہہ رہا. ایک بندے نے نماز پڑھی حضرت حذیفہ نبی دے صحابی دے سامنے, انہیں نماز پڑھی, حذیفہ نے جل واپس لوٹ جا پھر نماز پڑھ, پھر انہیں اوہیں پڑھی, پھر واپس لوٹ جا اوہیں پڑھ, پھر 3 دفعہ انہیں جدو پڑھی نا نماز کالی کالی. حذیفہ نے نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں؟ آندھا 40 سال ہو گئے نے. فرمایا 40 سالاں ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. ایک پاسے 40 سال دی عبادت, دوجے پاسے آقا فرماندے نے جڑا بندہ وضو کردا ہے 2 نفل پڑھدا ہے میرے طریقے دے مطابق, 2 نفل پڑھدا ہے خشوع خضوع نال, اللہ اینو گناہاں چوں ایویں پاک کر دیندے نے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا ہے. دوسرے پاسے 40 سال دی ایک نماز نہیں, 40 سال ایک پاسے 2 نفل نے, یہ پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نے, تو اللہ نے میں تینوں گناہاں چوں پاک کر چھڑیا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج پیدا ہویا ہے. صحیح مسلم دی روایت ہے. لیکن اعمال دے اندر, نماز دے اندر, عبادات دے اندر طریقہ کدھا ہے؟ بولو بولو یار کدھا ہے؟ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ. تے جڑی نماز اہی پڑھنے ہیں جبریل نے 10 مرتبہ آ کے نبی نو پڑھائی ہے. 10 مرتبہ جبریل نو نماز کنے سکھائی؟ اللہ نے. تو جبریل نے آ کے کنوں پڑھائی؟ آقا علیہ السلام نے. ایک دفعہ نہیں وابیو نوٹ کر لو 10 مرتبہ. تو پھر آقا نے نماز کنہ نو سکھائی؟ سارے صحابہ نو, صحابیاں نو سکھائی. صحابیاں نے کو کنہ نو سکھائی؟ وابیاں نو. خدا دی قسم کھا کے کہنا جیڑی نماز میں پڑھنا ہے پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق ہے, نہیں اعتبار تے صحیح البخاری کتاب الصلاۃ کڈ لے تے او پڑھدا جا تے اہل حدیث دی نماز دی تصدیق کردا جا.
میں اور کچھ نہیں کہنا چاہنا. اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.